جب ایک کانسٹیبل کو آپ نے نوٹ دکھا دیا تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جی ایک ہمارا پولیس والا ہے، اب ہماری باری آ گئی ہے، تو آپ نے فوری ایکشن لے لیا. کو بتا رہا ہوں چیلنج ہے میرا. ہاں جی، جنہوں نے پیکا ایکٹ لگایا انہوں نے راستہ دینا ہے اس کو. جتنے گینگسٹر ہیں، جتنے پولیس کو ریکارڈ یافتہ ملزمان جو ہے مطلوب ہیں، وہ اینکر بن گئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کاشف ضمیر کو دیکھیں نہیں، کس کے اوپر کتنے متعدد پرچے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی بہت سارے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو جیلی سونے کی چینیں، جیلی وہ آرڈر کپڑے، اس نے گلا کھولا ہوا ہے، کپڑے گلا کھولا ہوا ہے، یہ بدماشی، کیا تلنگا پن. لوگ کہتے ہیں جی دجال آئے گا، وہ یہ دجال آ گیا بھائی. آگے لڑکیاں برے طریقے سے نچواتے ہیں، ان کی پشت کے اوپر کیچپ لگواتے ہیں، عجیب و غریب سزائیں. آپ اپنے جسم کے اندر انڈے ڈال کے توڑ لیں، اپنے اوپر پانی ڈال لیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی فیملیوں میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کاشف ضمیر ہے اس کے سامنے وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ کش لگا رہا ہے، اس کے سامنے لڑکی ڈانس کر رہی ہیں، اس کے سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. کہاں پہ ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کیوں نہیں ہم ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایسے عناصر کو، پتلو کو، رجب بٹ کو، جو وہاں پہ کلیشن سکوپ دکھاتے ہیں، جو ننگی گالیں دیتے ہیں، جن کو بولنے کا دنگ نہیں ہے، جن کے پاس مذہب کے اوپر اٹیک کرتے، مذہب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس تلفظوں کی ادائیگی نہیں ہے. ایف آئی اے کیوں نہیں ایکشن لے رہی ان کے اوپر؟ کب لے گی ایکشن؟ کاشف ضمیر کو، رجب بٹ کو، پتلو کو، وہ رحیم شاہ کو، فلانے کو، رحیم شاہ، سندل خٹک، خنزر خٹک، مفتی کبھی، یار خوف خدا کرو یار. ایمرا وہ تنظیم ہے جو ڈیجیٹل میڈیا تو نہیں، الیکٹرانک میڈیا کو ہیڈ کرتی ہے. آپ اس بات کو مانیں. آپ نے کوئی ایسا لایا عمل تیار نہیں کیا کہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اس طرح کی شوبدہ بازی، ڈرامے بازی کرنے والوں کے گرد کوئی گھیرا تنگ کریں. کیا یہ آپ کی ذمہ داری کا حصہ نہیں تھی؟ وہ میڈیا نے کام کیا ہے، میڈیا نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ حرکت میں آیا ہے. میں کبھی بھی پیکا میں اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی میں خود مدعی بنوں گا. میرا نام یاسر شمون خان ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا ہی طوفان بدتمیزی کا مظہر بھی بنا ہوا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا، روزانہ کوئی نہ کوئی حرکت، روزانہ کوئی نہ کوئی واردات کی شکل میں سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کا کوئی نہ کوئی چشم و چراغ ایسی بھونڈی حرکت کر دیتا ہے کہ پورا ملک اور اس کی عزت داؤ کے اوپر لگ جاتی ہے. آج اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے ایمرا کے صدر آصف بٹ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی صحافتی ایسی بیٹ ہے رپورٹنگ کی جو انہوں نے بذات خود نہ کی ہو، اور عرصہ دراز کیا ہے، بڑے نیٹ ورکس میں کام کیا ہے. رب العزت کی ذات نے عزت توقیر سے نوازا ہے. آج اپنا سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں اور بہت بھرپور ایمرا کے نام سے سیٹ اپ ہے. اور پھر سیاست میں بھی صحافتی ایک اتنی قد کاٹھی اور ایک اتنا بلند مقام رکھتے ہیں، ہمارے خلاف ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ چھکے چھڑوا دیتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. حضور والا کیسے ہیں؟ اللہ کا نام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بٹ صاحب آپ نے، ہم نے جو صحافت کی ہے وہ تو چیز ہی ہو رہا ہے. آپ جتنا مرضی انکار کریں، ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، آپ کا یہ فیس بک ہو، آپ کا یوٹیوب ہو، یہ ہے تو ذرائع ابلاغ. بالکل اچھا جی. اب 2 دن پہلے جو کاشف ضمیر نے حرکت کی ہے اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، رجب بٹ کو بھی لاتے ہیں، پتلو کو بھی لاتے ہیں، اور ان تمام کیٹاگرائز پرسنس کو لے کے آتے ہیں. بطور صحافی، بطور سربراہ تنظیم اور صحافت کے علم بردار ہوتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کر کیا رہے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یاسر صاحب آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اس حوالے سے میرے سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، کیا یہ جرنلسٹ ہیں؟ نہیں، کیا پروفیشنلی یہ جرنلسٹ ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اور جرنلزم کو تباہ و برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں. بالکل کھا گئے ہیں اس کو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی فیملیوں میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کاشف ضمیر ہے اس کے سامنے وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ کش لگا رہا ہے، اس کے سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، اس کے سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. کہاں پہ ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کیا ان کو کیوں نہیں ہوش آتی؟ کیا وہ اپنی نوجوان نسل کو، پاکستان کو ایسے ہیرو دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، کیا آپ اکرم لاوا جیسا ہیرو، اختر لاوا جیسا دینا چاہ رہے ہیں؟ لوردہ پاوا اختر لاوا.
ٹھیک ہے. چاہت فتح علی خان. چاہت فتح علی خان. کیوں نہیں ہم ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایسے عناصر کو، پتلو کو، رجب بٹ کو، جو وہاں پہ کلیشن سکوپ دکھاتے ہیں، جو ننگی گالی دیتے ہیں، جن کو بولنے کا دنگ نہیں ہے، جن کے پاس مذہب کے اوپر اٹیک کرتے، مذہب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس تلفظوں کی ادائیگی نہیں ہے. لڑکیوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے. آپ کا پورا معاشرہ، آپ کی نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار موجودہ حکمران اور موجودہ جو بیوروکریسی ہے، جو افسران ہے، جو قانون نافذ کرنے والے، جیسے ایف آئی اے کیوں نہیں ایکشن لے رہی ان کے اوپر؟ کب لے گی ایکشن؟ جب ایک کانسٹیبل کو آپ نے نوٹ دکھا دیا تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جی ایک ہمارا پولیس والا ہے، اب ہماری باری آ گئی ہے، تو آپ نے فوری ایکشن لے لیا، اس کو ایک چھوٹے سے مقدمے میں گرفتار کر لیا. کیا ہوگا جی؟ سر پیکا ایکٹ لگا ہے، پیکا ایکٹ کی میں دفعات. آپ کو بتا رہا ہوں، چیلنج ہے میڈم. ہاں جی. جنہوں نے پیکا ایکٹ لگایا انہوں نے راستہ دینا ہے اس کو. ہاں یہ تو روایت ہے. دیکھیں یہ پیکا ہو گیا. یہ ہمارے نوجوان جو جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے جرنلزم کے اچھے نام ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ڈرانے کے لیے، یہ ان کو تنگ کرنے کے لیے ہے، یہ مراسیوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو ٹک ٹاکرز حضرات ہیں جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں، لوگ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن کے، کبھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ کاشف ضمیر کے دیکھیں، اس نے ترکی کے کتنے فنکاروں کو لوٹا ہے جی، بربادی پھیر دی اس نے. اب کوئی پاکستان میں آنا 2021 میں خود بھی رپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ پاکستان، کوئی انٹرنیشنل فنکار پاکستان کے کسی کمیونٹی کے ساتھ، کسی بزنس مین کے ساتھ، کسی فورم کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایک پاکستان کی ریپیوٹ کس نے خراب کی؟ ان لوگوں نے. بالکل. اچھا جی، اب کون رجب بٹ کدھر بیٹھا ہوا ہے، پتلو کدھر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ روزانہ اس کے بعد آگے آنے، اب ہماری پروفیشنلزم میں جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں، جتنے اشتہاری ہیں، جتنے گینگسٹر ہیں، جتنے پولیس کو ریکارڈ یافتہ ملزمان جو ہے مطلوب ہیں، وہ اینکر بن گئے ہوئے ہیں. اینکر بن کے. یہ اللہ معاف. یہ دیکھیں آپ کاشف ضمیر کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنے متعدد پرچے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے سے نام ہیں کہ وہ فخر سے بتاتے ہیں، وہ پلوان فلانا ہے گاسی جے، یار وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے ہیرو نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے جو ہیرو ہیں وہ اسلامک ہیرو ہیں، ان کو کیوں نہیں بتاتے آپ؟ ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اوپر ڈرامے، ان کے اوپر فلمیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ دیکھیں ترکی ایک ڈرامے بنا رہے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ بنا رہے ہیں، کبھی وہ پرتگل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پراپرلی اس کو دیکھا جا رہا ہے. پاکستان، ہندوستان، ایران، جہاں پہ اردو بولی سمجھی جاتی ہے، ہر لینگویج میں وہ بن رہا ہے. اسی طرح ہمیں اپنے کلچر کو بحال کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی انٹرٹینمنٹ کو اس میں ادب و داب لانا پڑے گا، اس میں پروفیشنلزم کا خیال رکھنا پڑے گا، اس میں جرائم پیشہ لوگوں کو روکنا پڑے گا، اس میں سب چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو جیلی سونے کی چینیں، جیلی وہ آرڈر کپڑے، اس نے گلا کھولا ہوا ہے، کپڑے گلا کھولا ہوا ہے، یہ کیا تلنگا پن. اب میں کہتا ہوں کہ میرے بچے جوان ہو کے اس کو کاپی کریں گے جی. اچھا بچوں نے تو میرے پاس نہیں بیٹھنا، بچوں کی اس وقت ٹریننگ کر رہا ہے یہ بندہ موبائل. اب لوگ کہتے ہیں بیگم صاحبہ میں کام میں بزی ہونا، انہوں نے موبائل پکڑا ہوا ہے، آپ کا بچہ ادھر لگا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ آ رہے جی. لوگ کہتے ہیں جی دجال آئے گا، وہ یہ دجال آ گیا بھائی، یہ آ گیا دجال، آ گیا. گھروں میں دوریاں ڈال دی ہیں، رشتوں میں دوریاں ڈال دی. آپ 5 لوگ کٹھے بیٹھے ہوں تو آپ اس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے اوپر لگایا کہ ان کو ہے کاشف ضمیر کو، رجب بٹ کو، پتلو کو، وہ رحیم شاہ کو، فلانے کو، رحیم شاہ، سندل کھٹک، مفتی کبھی، یار خوف خدا کرو یار. سانو کہڑے کہڑے چاہت علی خان، آپ اندازہ کریں ناظرین کیسے لوگ. اچھا جی، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے خدایا وہ اپنی انڈسٹری کو بچائیں. اس وقت میڈیا انڈسٹری بڑے برے حالات میں ہے، اور کچھ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، جو اینکرز ہیں، جو اپنے اپنے چینل چلا رہے ہیں، وہ خبریت کے اوپر فوکس کریں، بجائے کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، کسی کے وہ کنٹینٹ دیں جس میں خبریت ہو، انفارمیشن کو ہم نک نیم سے نہ بلائیں، کسی کی ہم تذلیل نہ کریں. اچھا جی، میں نے تو یاسر صاحب 3-4 سال سے کر رہا ہوں، تو مجھے تو کبھی کسی اے ایس اے کا فون نہیں ہے کہ بھائی آپ کے خلاف یہ ایک اپلیکیشن آئی ہے. کیوں؟ میں خبریت دیتا ہوں جو میرے پاس معلومات ہے، جو مجھے ملتی ہے، جس کے پیچھے کوئی ریکارڈ ہے. کنکریٹ معلومات. ہاں جی، پہلے ہوتی تھی ہم نظریاتی جرنلزم کرتے تھے، اب ہم کرتے ہیں ذاتی جرنلزم.
پہلے ہم خبر دیتے تھے، اب ہم خواہش دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے بٹ صاحب، اور وہ آپ کی جانب اشارہ کرتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایمرا وہ تنظیم ہے جو ڈیجیٹل میڈیا تو نہیں، الیکٹرانک میڈیا کو ہیڈ کرتی ہے. آپ اس بات کو مانیں الحمدللہ. اور اسے سپورٹ کرتی آ رہی ہے ایک مدت سے، اور لاتعداد الیکشن بھی ہو چکے ہیں اور اب مسلسل جیتتے آ رہے ہیں. الحمدللہ. آپ نے کوئی ایسا لایا عمل تیار نہیں کیا کہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اس طرح کی شوبدہ بازی، ڈرامے بازی کرنے والوں کے گرد کوئی گھیرا تنگ کریں؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری کا حصہ نہیں تھی؟ جی بالکل ہے، اور الحمدللہ ہم نے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کچھ ہم بھی نے نہیں. یہ کیا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم رزلٹ. نے اس وقت پاکستان آپ کے کانسٹیبل کو تھال پکڑ کے کھڑا کر دیا ٹک ٹاکر نے. یہ پولیس آفیسر کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، یہ میڈیا کا کام نہیں ہے. میڈیا کا کام یہ تھا کہ میڈیا کے یاسر شمول نے اس کی فوری نشاندہی کی، وہ کام تھا، اس نے اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آیا. وہ میڈیا نے کام کیا ہے، میڈیا نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ حرکت میں آیا ہے. ہم نے، ہمارے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ ہیں اور بھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے. گزشتہ 25 سال سے ہر حکومت کے ساتھ بطور ایک سربراہ تنظیم آپ کے اچھے مراسم میں بٹ صاحب، اس بات کو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ نے کبھی کوئی ایسا ایجنڈا حکومتوں کے سامنے رکھا ہے کہ ان شعبدہ بازوں کو ڈکا ڈالیں؟ 200%. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے پریس کلب میں سے اور خاص طور پہ ایمرا میں سے ہم نے 300 350 ایسے لوگوں کو نکالا جن کا کسی بھی صحافتی ادارے سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ وہ صحافت کر رہے تھے، بلکہ وہ ایسے صحافی بن گئے تھے کہ کسی کے ساتھ چائے پینے کے لیے آئے ہیں تو 10 سال وہ چائے پیتے پیتے سے جرنلسٹ بن چکے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے سینئر جرنلسٹ لکھنا شروع کر دیا ہے. کسی کے ساتھ وہ روٹی کھانے آئے ہیں، کسی کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں، کسی جگہ پہ وہ درخواست لکھنے گئے ہیں تو وہ درخواست رپورٹر کو خبریں دیتے تھے، جرنلسٹ بن گئے. اب ہم نے ایمرا نے 62 ڈسٹرکٹ میں پورے پاکستان میں ایمرا سٹینڈ بائی کی ہے، الیکشن کروائے ہیں. ٹھیک ہے. رحیم یار خان، ڈی جی خان، بہاولپور، صادق آباد، لیاقت پور، آپ بکھر، لیا، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سائیوال، اس کے بعد راول پنڈی، اسلام آباد، جیلم. یہ دیکھیں، یہ بڑے شہر ہیں، کراچی، کوئٹہ، پشاور. تنظیم کو بڑھایا. اب دیکھیں، اب اسی میں ہمارے میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں، اس مزمل سروردی صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بڑا نام، مرکزی صدر کا انہوں نے مجھے جو ہے نامزد کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں، ہم نے اب یہ ہم سے زیادہ بااثر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے جو شعبہ آباد کے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس انی کمائی آتی ہے، انی کمائی، کھلی کمائی آتی ہے. وہ کسی نے 10 لاکھ روپے چھوڑ کسی آفیسر کو، وہ اپنے 4 بندے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. سیدھے لفظوں میں حرام دی مڈی. ٹھیک ہے. جب وہ ساتھ لگاتا ہے تو وہ 4 بندے، وہ افسر سمجھتا چلے یار میرے 4 بندے لگانا کی فرق پہ چلا ہے، حالانکہ وہ یہ ناظرین یہ بات سمجھنے والی سے سمجھے، وہی بندہ، وہی 4 بندے جو ہیں نا، وہ پورے سسٹم کو کریش کر جاتے ہیں، لے دے جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ کیمرے کے سامنے اس نے آنا ہے، اس نے آپ کے بندوں کے ذریعے کمائی کرنی ہے. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اوہو، یہ نہیں کہ یہ ایجنٹ ہیں. اچھا، اب آگے آ رہے ہیں سر. آپ دیکھیں، مجھے چھوٹی سی بات بتائیں. ایک بندہ آتا ہے، وہ رجب بٹ دیکھ لیں یا پترو دیکھ لیں، وہ سر عام ٹک ٹاک کے اوپر وکیل کو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے، پولیس والا کو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. FIA میں ان کے خلاف کیس کا کیا بنا ہے؟ لڑکیاں برے طریقے سے نچواتے ہیں، ان کی پشت کے اوپر کیچ اپ لگواتے ہیں، عجیب و غریب سزائیں. آپ اپنے جسم کے اندر انڈے ڈال کے توڑ لیں، اپنے اوپر پانی ڈال لیں. یہ ہمارا کلچر ہے، بربادی ہے یہ بٹ صاحب. یہ ہمارا کلچر ہے. تو مجھے بتا دیں، آج آپ کل دیکھیں، مجھے بڑا زبردست، کل میں نے ایک تقریب دیکھی، اس میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ بھائی اب بس اب اگر آرمی چیف صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک میڈیا جو کلچر ہے، آرمی چیف صاحب کی بس ہو گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب پروفیشنلزم کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. میں آرمی چیف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جمہوری ادارے، یہ قانون نافذ کرنے والے جو چھوٹے موٹے ادارے، یہ کچھ نہیں کریں گے، اب مجھے میدان میں اترنا پڑے گا. اب انہوں نے کیا نہیں برداشت کیا، خواتین جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، انہوں نے کیا نہیں برداشت کیا، چاہے وہ جو ان سے مرضی پارٹی ہے. ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وی آر ناٹ اے پارٹی. ہم پاکستانی ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں،
اور ہم اپنے ریاست کی اپنے ملک کی جو بقا کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. جہاں تنقید ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. جو دو نمبری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، سامنے نشاندہی فیس کے اوپر لے کے آتے ہیں. اچھا آپ نے یہ دیکھیں کہ ابھی پولیس آفیسرز ہیں، کئی پولیس آفیسر کے خلاف آپ نے جرنلزم کیا، ہم نے بھی کیا. آگے آ جائیں. جتنے ادارے ٹٹول مارے ہیں سارے. ہاں جی، جتنے آپ کے جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اپنے بدماشوں کو ہیرو بنا رہے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے یار. کون سا ہیرو؟ یہ بڑا خطرناک انجیکشن ہے. اس نے ایک انسان کو قتل کر لیا، آپ نے کہا انہیں 50 بندے مارتے اور اب پار کسی نے نہیں چکیا. اور فلانا بٹ اور فلانا گجر اور فلانا ڈانا اور فلانا ملک. بچوں کی نفسیں پھول جاتی ہیں دیکھ کے، وہ چوڑے ہو جاتے ہیں، ایسی بھی ہیں جسے بنا گے. آپ یہ دیکھیں، آئیز آپ کی عام ہو گئی ہے، ون ولنگ آپ کی عام ہو گئی ہے، گلی محلے میں لڑائی آپ کی عام ہو گئی ہے، فائرنگ آپ کی عام ہو گئی ہے. شریف خاندان کی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں سر عام کسی بازار سے باعزت طریقے سے گزر نہیں سکتی. نہیں گزر سکتی. اچھا جی، گزر نہیں سکتی. وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار موجود نہیں ہیں، پر ان کنجروں کے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک چیز ہے جو اندر ہی اندر نہ دیکھیں کہ ان جہاں پہ ہماری عوام الناس اور ان کی فیملیز نے جانا ہے، وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو معاشرے کے لیے ناسور ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی پروٹوکول کے لیے. نہیں دیکھیں بٹ صاحب، یہ یہاں پر میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ ادارے کی اپنی تو کوئی دلچسپی تھی نا اسے سیکیورٹی دینے کی. وہ تو ان 2 کانسٹیبلوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی وردی کو کیوں بیچا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کی پولیسی ہے، پاک فوج کے جوان کیوں نہیں کھڑے ہوتے کسی جگہ پہ جا کے؟ سر وہ تو ایک ڈسپلن ادارہ ہے نا. ڈسپلن ادارہ ہے، وہ ایک منظم ادارہ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی فورس سب سے بڑی پاکستانی آرمی ہے، اور نمبر 1 فوج ہے. لیکن انہوں نے اپنا ڈسپلن رکھا ہے نا. انہوں نے وہ تو مربوط ہے، وہ تو اختصاب کا ایسا نظام ہے، وہ جنرلوں کو ٹانگ دیتے ہیں پکڑ کے. ٹھیک ہے، وہ اپنے پاکستانی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. آج بھی کسی دشمن ملک کی، کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف آپ نے بھی کرائم کی بیٹ کی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. آپ اس بات کو مانیں کہ پولیس کے اندر اختصاب کا بڑا مربوط نظام موجود ہے، معافی وہاں بھی نہیں ملتی. سر دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ٹنگ دیتے ہیں، جبرن ریٹائر کر دیتے ہیں، ریورٹ کر دیتے ہیں، ڈسمسل آرڈر جاری کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ کیا کریں؟ بندہ مار دیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، ابھی بھی کئی بندے نوکریوں سے فارغ ہو کے وہ موجودہ پولیس افسران سے زیادہ پروٹوکول لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نمبر یہ تو آپ کے نظام کی بدحالی ہے نا. دیکھیں نا، ایسے نہ کریں نا. وہ تو ہے. دیکھیں اب ہر ادارہ ہی ہے، وابدہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کئی پولیس افسران نے، میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں، کئی پولیس افسران اور کئی سرکاری محکموں کے افسران نے جان بوجھ کے اپنے اوپر پیڈا ایکٹ لگوایا ہے، نوکری سے برخاست ہوئے ہیں تاکہ جو پیچھے کی کھربوں روپے کی کرپشن ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہے، اس کو سیو کیا جائے. اب وہ ایک مثال. اچھا، اب یہ پیکا ایکٹ کا نا یقین جانیے کہ ایسا مزیدار استعمال ہو رہا ہے نا، یہ جو بتا رہے ہیں، اور یہ آگے ہونا ہے، مزید ہونا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کا جو جرنلسٹ ہے اس کے اوپر جو پروفیشن جرنلزم کرے گا، وہ کسی کی نشاندہی کرے گا، اس کے پاس پروف بھی ہوں گے، اس کے اوپر پیکا لگا دیا جائے گا. کیوں لگا دیا جائے گا بھائی؟ ہاں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو بدعنوان جرنلسٹ ہوگا جس نے کروڑوں روپے کھایا ہوگا، وہ خود لگوا لے گا. خود لگوا دے گا. وہ خود اس کا اعلیٰ کار بن جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایل ڈی کا ریکارڈ کیپر تھا، اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا. ایل ڈی کا ایک ریکارڈ کیپر گریڈ 11 کا یا 11-12 کا یا 9 کا ریکارڈ کیپر، 11 کا لگا لیں آپ، اس کو نوکری سے نکال دیا. اس نے خود اپنے اوپر پیٹا لگایا. دسو یار. جب وہ نوکری سے نکل گیا تو 2 مہینے بعد اس نے کہا جی ڈی جی میری مرضی کا لگے گا. کیا کہتا ہے؟ ڈی جی میری مرضی کا لگے گا. کتنا بااثر ہوگا. اللہ اکبر. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، کتنا بااثر ہوگا یار. آپ اندازہ کریں کہ جس کا ڈی جی اس کی مرضی کا لگے گا. یہ ڈائریکٹر لینڈ 1 میری مرضی کا لگے گا، یہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ میری مرضی کا لگے گا، یہ سی ایم پی ونگ میں ڈائریکٹر میری مرضی کا لگے گا. قسم سے، اللہ کی قسم، ایسا موجود ہے ابھی بھی. آپ کو پتہ ہے ایل ڈی کی یونین، میں آپ کو نئی بات بتانے لگا. ایل ڈی کی یونین ایک جو سی بی ہے، وہ ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیتی ہے، ان کی پشت نہیں کرتی ہے جو پولیس سے نوکریوں سے فارغ ہیں.
وہ ان کو سمن دیتی ہے جو ایل ڈی کی عدالتیں 14 سال پہلے بند ہو چکی ہوئی ہیں، اللہ ان کے سمن ابھی بھی جاری ہیں، اور عدالتاں دا وجود ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھ جا رہے ہیں 1 ارب روپے دی ہر سال دی ریکوری ہے، اے کیسی گل ہے، محکمے کو نہیں جا رہی، 1 ارب روپیہ انہوں کو جا رہے، اور جو یونین لیڈر نے جنہوں نے والد صاحب میرا خیال ہے 40-50 ہزار روپے تنخواہ لیندے ہیں، ایک کی نام ہے اقبال ٹونڈے ایشے کی سنا دی، چھوٹے چھوٹے گھر سن، 10 گڈیاں نے مالک نے، جی بالکل ہے، کئی سٹوراں دے وچ پارٹنرشپ آپ ہے، کے کانک گو کتنے اربوں پتی، میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں، ایڈے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے ایل ڈی چ بھرتی ہوندے نے بھجن گڈیاں لے کے آندے تے اوہو جی گڈی ڈائریکٹر جنرل کول نہیں ہوندی جی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہر غبن کرنے والے ہر بدن عنوان کی جو اولاد ہے وہ ٹک ٹکر بن جاتی ہے؟ آپ آگے بات سنیں نا، اور تمام یہ لوگ یہ مختلف یونینز یہ بلاتی کن کو ہے، کاشف ضمیر کو بلا رہے ہیں جی، رجب بٹ کو بلا رہے ہیں، پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہی بلایا، دیکھیں اب دیکھیں نا یار، جب آپ پولیس ٹریننگ سینٹر میں ٹک ٹاکرز کو بنائیں گے، بڑا یہ ظلم کی بات، خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم، جب کبھی عمران خان اتنے بڑے بڑے ٹک ٹاکروں کو بلائے گا، یار تو خوف خدا کرو، اتنے پڑھے لکھے تو ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں، بنی پی ٹی اے نے بھی ساری زندگی ٹک ٹاک کری بنائے، یہ آپ کی بڑی نشاندہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا بات سنیں، یہ شروعات بھی عمران خان سے شروع ہوئی ہے، اچھا میں ویسے پرسنلی نون لیگ کے نا ذاتی طور پہ بطور انسان یا شہری ہمیشہ خلاف نہ ہوں، لیکن آپ اس بات کو مانیں کہ محترمہ مریم نواز نے ایسا کبھی نہیں، ٹرینڈ بدل دی ہے، ٹرینڈ بدل دی ہے، کام کر کے وہ دکھا، میں کوئی چھوٹی سی بات بتاؤں، انہوں نے کبھی کوئی ٹک ٹاکر نہیں بلایا، شہباز شریف اور مریم نواز کی ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کیا ہے، انہوں نے بدتمیزی کے کلچر کو کبھی فروغ نہیں دی، نہیں زیرو ہو گئے ہیں، ایون مٹی ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی، ہاں جی مٹی ہو گئے ہیں، پیپل پارٹی بھی مٹی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی جو ایک ساکھ ہے نا، سیلف ریسپیکٹ انہوں نے خراب نہیں ہونے دی، نہیں ہونے دی، ایک چیز آپ یہ دیکھیں کبھی انہوں نے یہ کیا ہو کہ اس کی پگڑی چھال لیں، ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو سیل تھے، میڈیا سیل تھے، کبھی وہ کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں خاتون کو، کبھی اور بٹ صاحب تاڑے خلاف ویڈیو بننی شروع ہو جانی ہے جو میری گل سنو، تاڑی گل تو بات میری گل تو سنو نا، باندھے رہن، اچھا میری بات سنیں کہ مسئلہ کیا ہے، مجھے تو میں اپنے رب کے گھر یا آپ اس بات پہ تو مطمئن ہے نا کہ ہم حق سچ کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آصف بٹ نے میرا 1 روپیہ بھی کھایا، نہیں دیے ہوں گے، اس چیز کا میں گواہ ہوں، ٹھیک ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا آصف بٹ نے ہماری حق تلفی کی ہے، نہیں آپ تو خیر اپنے جونیئرز کے اوپر بھی دست شفقت رکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دا مین از کوالٹی، لوگوں سے احساس کریں، محبت کریں، اچھی تربیت دیں، اچھا کلچر دیں، اچھی جرنلزم کریں، اچھی خبریت دیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ نیکی کریں گے، آپ ان جیسے برد کرداروں یوٹیوب پر ٹک ٹاکر سے جان نہیں چھڑائیں گے، آپ پاکستان کی ترقی نہیں، بطور تنظیم آپ کوئی قدم اٹھانے لگے ہیں ان کے خلاف؟ ہم اٹھائیں گے، 100% اٹھائیں گے، میں کبھی بھی پیکا میں اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی میں خود مدعی بنوں گا، پلس دوسرے نمبر کے اوپر میں اپنے ورکرز کی خاص طور پہ جو OSRs ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، علاقائی جرنلزم جو کر رہے ہیں، علاقائی جرنلسٹ جو ہیں، ان کی ہم ورکشاپس کروائیں گے، ٹریننگ دیں گے، مختلف یہ چیز تربیت کا عمل بڑا ضروری ہے، جب تک وہ تربیت سے گزریں گے نہیں کیسے ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہم ان کو دیں گے، پلس ہم ان کو علاقائی جرنلزم کے فروغ کے لیے ہم علاقائی کھلی کچہریز پلس، اور ہم اس میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے وہ ہمارے ساتھ آئیں، علاقائی ایشوز، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کا KP کے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سندھ، بلوچستان سب کو اپنا ملک سمجھے نا، سب کو ساتھ لے کے چلیں، ہم وہاں پہ نشاندہی کرتے ہیں، ہم وہاں کی مسائل ان کے مسائل بتاتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن لیول کو بہتر کرتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی ٹک ٹاک تو ٹھیک، یہ ٹک ٹاک اور یہ فیس بک کے اوپر جو شوبدہ باز ہیں ان کے حوالے سے کچھ فائنل کنکلیٹ بات کریں گے، ہم پروگرام کے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ قانونی کارروائی کریں گے، یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے، اور جتنے بھی ٹک ٹاکر جس کے باعث پاکستان کی ہمارے اداروں کی بدنامی ہوئی ہے، ہم ان کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی بھاگنے کے راستے بند کر دینے، ہاں جی، اور جن اداروں میں ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، قانون موجود ہے، ضابطہ اخلاق موجود ہے، ہم قانونی طریقے سے ان کا پیچھا کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑی صحافتی تنظیم کے سربراہ کو اس پروگرام میں لینے کا یہ بھی مقصد تھا، میں 2 دن سے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، یہ بھی جاننا بڑا ضروری تھا ان سے آج کہ بھئی تنظیمیں اتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا،
چاہے کوئی ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھا ہے, چاہے کوئی یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہے, وہ کسی بھی طرح کا کنٹینٹ ہے, وہ ڈیلیور ہو رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ ذریعہ ہے ابلاغ کا. اور اگر ہے تو پھر ذمہ داران بھی آپ ہیں, آپ لوگوں کو آگے لگنا پڑے گا. الحمدللہ ایک مرد کلندر اور ایک مرد مجاہد چل پڑا ہے, باقی سب کو بھی لے کے چلیں گے. اور تم جیسے شعبدہ باد ٹک ٹاکروں کو بتاؤں گا